مدرسہ بیت العلوم کونڈوا پونے اس آفیشیل چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ یاد رکھیے، اس سے کسی ایک شخص کو نہیں، پورے مدرسے کو فائدہ ہوگا اور آپ کو اجر عظیم ملے گا۔ نہیں ہوتا ہمارے یہاں رمضان کی شربت پہ تاکہ لڑائیاں ہو جاتی ہیں۔ میرے بھائی یہ شربت میں شربت بہت وہ آیا اچھا ہے، فون میں اٹھ جاتا، میں کہتا پہلے شربت پی لو۔ نہ جانے آج میں کیا بات کہنے والا ہوں، زبان خشک ہے آواز رکتی جاتی ہے۔ میرا مزاج ہے رواج سے ہٹ کر ضرورت کی بات کہتا ہوں۔ یہ فخر کی بات نہیں ہے، یہ درد کی بات ہے۔ اتنا قیمتی مجمع، اتنا قیمتی وقت فارغ کر کے آتا ہے تو کچھ ایسا سننے کو ملنا چاہیے جو فائدے کا ہو اور ہمیشہ نہ سنا جاتا ہو۔ میرا دل یہ کہہ رہا ہے کہ آج میں صرف ایک رزلٹ آپ کے سامنے پیش کروں اور آپ سے یہ درخواست کروں، غیر علماء غیر حفاظ سے، شک کو یقین میں بدل، یقین سے بدل، شک کو یقین سے بدل۔ رزلٹ دیکھو اور شک کو یقین سے بدل۔ اس سے پہلے بھول جاؤں گا، اس لیے یہ بات کہوں، جلسے تو بہت دیکھتے ہیں، یہ بہت مختصر سا بہترین جلسہ تھا جس میں طلباء کے اندر جو سنجیدگی، وقار، متانت، تلفظ، اعتماد میں نے دیکھا بہت ملتا ہے۔ یہ اساتذہ اور نگران انتھک محنتوں کا پتہ دیتا ہے۔ بہت اچھا جلسہ، بچوں میں بہت ہی زیادہ اعتماد تھا۔ اللہ تعالیٰ اور مزید ترقی عطا فرمائے۔ میں کہہ رہا تھا کہ شک کو یقین سے بدل۔ ہماری امت کو شک ہے کہ دین کے علم سے ہمارا فیوچر بنے گا یا نہیں، لیکن کالجز کی تعلیم سے ہمارے بچوں کا فیوچر بنے گا یہ یقین، جبکہ معاملہ الٹا ہے۔ دین کے علم سے آپ کا، آپ کے بچوں کا فیوچر یقیناً بنے گا۔ یہ یقینی بات ہے کہ اللہ کا وعدہ ہے، اور کالجز کے علم سے بن بھی سکتا ہے اور بگڑ بھی سکتا ہے۔ اب بگاڑ بڑھ گیا، اب بگاڑ کیا ہو گیا؟ مسلمان لڑکی ہے، 3-4 دن سے مجھے ویڈیو آ رہے تھے، میرا دل بھی نہیں بولا عنوان دیکھ کر، پھر ایک بار دیکھنے کی کوشش کی، لیکن میں سفر میں تھا۔ کورٹ کے باہر لڑکی ہے مسلمان، غیر مسلم لڑکے سے شادی کر رہی ہے، ماں باپ مسلمان ہیں، بہت لجاجت سے ان کو اس کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وہاں کو بہت ہی برا جملہ اس نے اپنی ماں سے کہا اور جھڑک دیا۔ ماں کو چکر آیا، ماں گری اور جھڑکے پہ ختم ہو گیا، مر گئی۔ اس کو کوئی احساس نہیں ہوا اور یہ کار میں بیٹھے اور نکل گئے۔ تو کالجز کے ڈگری والے فنون کے ذریعے یہ یقین ہے کہ بگاڑ بڑھتا جا رہا ہے، بربادیاں آتی جا رہی۔ جسٹس ہدایت اللہ سپریم کورٹ کے جج تھے ہندوستان میں۔ انقلاب میں 20 سال پہلے یا 25 سال پہلے میں نے پڑھا، چھوٹا سا کالم لکھا تھا، میں جب مر جاؤں تو مجھے دفنانا مت، جلا دینا۔ نام ہے
ہدایت اللہ، ڈگری ہے سپریم کورٹ کا جج، نتیجہ اسلام سے محرومی۔ کیا فضیلت ہے بھائی؟ مجھے دفنانا مت، مجھے جلا دینا، اس کا بھلا۔ پانی بھی میڈیم گرم رکھو، اس لیے کہ موت ایک پردہ ہے، وہ سب کچھ محسوس کرتا ہے، دیکھتا بھی ہے مرنے والا، سنتا بھی ہے، بس حرکت اللہ تعالیٰ نے چھین لی ہے۔ اس لیے اس لاش کا احترام کرو، اسی لیے ہمارا پوسٹ مارٹم نہیں ہے کہ اللہ کی امانت ہے، اس کو تکلیف ہوگی، جنازہ بھی لے کے چلو تو ہدایات میں لکھا ہے کہ زیادہ ہلاؤ مت، مردے کو تکلیف ہوتی ہے۔ یہ اسلام کا احترام ہے، اور وہ خود شان سے کہہ رہا ہے نام ہدایت اللہ، اللہ کی ہدایت، اور ہدایت سے محروم۔ تو مجھے دفنا مت دینا، مجھے جلا دینا۔ جن آقاؤں کو خوش کر رہا ہے، نہ دنیا میں نفع دے سکتے ہیں، نہ آخرت میں نفع دے سکتے۔ کون سا علم ہے؟ سپریم کورٹ تک تو پہنچا سکتا ہے، لیکن اللہ کے پاس بچا نہیں سکتا۔ جو اللہ کے قانون تدفین کا بابی، اللہ تعالیٰ کے پاس کیسے نجات پائے گا؟ جو اللہ کے رسول کے دفنانے کے طریقے کا بابی، وہ اللہ کے رسول کی شفاعت کا حقدار کیسے ہوگا؟ تو شک کو یقین سے بدل دو۔ میں مانتا ہوں جتنے مدرسے ہیں، جتنے مکتب ہیں، اور جتنے ہمارے دارالعلوم ہیں، جتنے جامعات ہیں، یہ آپ تمام لوگوں کی کمائی پر اور ان کی عطایا پر، ان کی امداد پر ہی چلتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کے دل میں مدرسوں علماء کا احترام ہے۔ میں کیا کہنا چاہتا ہوں، احترام اپنی جگہ رکھیے، اور اس میں کامیابی ہے۔ اگر اس میں کامیابی ہے تو پھر یہ میری اولاد کو کیوں نہیں مل رہا ہے یہ علم، اور مجھے کیوں نہیں مل رہا ہے؟ انسان کو جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے سب سے پہلے اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ مثال کے طور پر یہ میری بیٹی ہے، کوئی مناسب رشتہ ہو تو آپ بتائیے، سب سے پہلے ذہن میں خیال آتا ہے کیوں نہ میرے بیٹے ہی کو یہ اس کی بیٹی ہو۔ ہر اچھی چیز کی طرف انسان لپکتا ہے۔ علم دین اگر اچھا سمجھتے ہو، حافظ بننا اگر اچھا سمجھتے ہو، عالم بننا اگر اچھا سمجھتے ہو، اور اس میں کامیابی سمجھتے ہو، تو آج تک یہ اپنے آپ سے سوال کرو، میرے بیٹے، میری بیٹیاں، میری جو ہے میرے پوتے، میری پوتیاں، اور میرے نواسے، میری نواسیاں اس علم سے محروم کیوں؟ تو جواب آپ کو خود مل جائے کہ ابھی علم دین اور علماء دین کا اور مدارس کا احترام تو آیا ہے امت میں، ٹرسٹیوں میں، لیکن اور چندہ دہندگان میں، لیکن ابھی اس سے تقدیریں بنے گی، یہ یقین نہیں آتا۔ اگر یقین ہوتا تو یہ مدرسوں کو چندہ دینے اور عالم حافظ بنا کر جنت میں جانے کے بجائے یہ خود اپنے بچوں کو فارغ کرتا اور کہتا چلو بچوں عالم بنو، حافظ بنو، یہ دولت میرے گھر سے نہیں جانی چاہیے۔ ہوتا نہیں ہوتا؟ آپ بولیے، بتائیے، ارے ہوتا یا نہیں ہوتا؟ پھر ہم مدد کر کے، چندہ دے کر، عالم حافظوں کے کو دیکھ کر جو خوش ہو جاتے ہیں، ابھی ہمارا پیار دوسرے درجے کا ہے، ابھی ہمارا پیار دوسرے درجے کا ہے، اور شک ہے۔ اب آپ بولیں گے ایسا کیسا بول رہے؟ 8 بہنیں تھی ایک ماں ہمارے، اور وہ سب مولانا یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ہنجیہ، ہماری ماں، خالہ وغیرہ۔ ایک ہماری جو خالہ تھی وہ ان کے شوہر انڈین ایئر لائنس میں ڈرائیور، بس کے ڈرائیور، ان کے حالات ذرا اچھے تھے، باقی سب ولی تھے۔ مدرسے میں ہم گئے، واپس آئے تو داروں سے ملنا، ان لوگوں کے بچے بھی جاتے ہیں، وہ ملتے ہیں نا خالہ سے، پھوپھی سے۔ تو میں گیا، میرے ذہن میں کیا ہے، کیا وہ 17 یا 18 سال کی عمر تھی۔ میں نے اپنی خالہ سے پوچھ لیا، میں نے کہا آپ کے بچے کیا پڑھ رہے ہیں؟
بیٹی بھی تھی اور 3 بیٹے بھی تھے. یہ ادھر پڑھ رہا ہے, وہ اسکول میں پڑھ رہا ہے, فلانے اسکول میں. ہم تو اسکول کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے. یہ انجینئر بنے گا, وہ ڈاکٹر بنے گا, وہ ہے ہوسٹس بنے گی ہماری بیٹی, اور فلانا. تم مولانا بن رہے ہو, ماؤ گے کہیں ماں کا بچوں کو کیا کھلاؤ. چھٹی میں بتا نہیں سکتا. بریدی تو ہے نہ سنگ و خش, درد سے بھر نہ آئے کیوں, روئیں گے ہم 1000 بار, وہی ہمیں ستا ہے. رویا, بہت رویا. اور اس کے بعد میں نے اللہ نے ہدایت غور کیا کہ ہمارے انبیاء, ہمارے رسول اسکول نہیں, کالج نہیں, صحابہ تابعین اسکول نہیں, کالج نہیں, پھر بھی کامیاب ہوئے کہ نہیں کامیاب؟ ارے ہوئے نا. تو خالص دینی علم سے کامیاب ہوئے. تو اے اللہ, تو محتاج نہیں اسکول اور کالجز کی ڈگریوں کا, میں محنت کروں گا اور تو مجھے اسی لائن میں کامیابی دینا. مہینوں کے بعد اسی خالہ کے شوہر خالو نے کہا میری بیٹی یہ شاکر کو دوں گا. بات سمجھے؟ اللہ پہ بھروسہ کرو. علماء جتنی عزتیں کما رہے ہیں, یہ توکل علی اللہ, ومن یتوکل علی اللہ فہو حسبہ. جو اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے. بیویوں پہ بھروسہ نہیں, اللہ پر. میں نے کہا کہ نہیں, جیسے نخرے ہوتے ہیں, میں نے کہا میں پڑھوں گا بھی, شادی نہیں کروں گا. میں نے کہا 10 سال بٹھاؤں گا بیٹی, لیکن دوں گا تو شادی کروں گا. مختصر یہ کہ وہ لڑکی میرے نکاح میں آئی, مولانا 150 روپے والا, تو کیا پائے. ایک دن میں نے اپنی, وہ خود بنے گے انجینئر وغیرہ, وہ سب کچھ بنے گا, میں نے اپنی اس کی بیوی سے کہا کہ میرے بھائی لوگ تو انجینئر ڈاکٹر فلانے بننے والے, کیا کرتا ہے بھائی؟ تو بولے وہ بھائی ایک تو ڈرائیونگ کسی, اور وہ دوسرا بھائی کہ وہ آفس بوائے ہے, اور فلانا کہ وہ فلانا ہے. میں نے کہا سب بوائے رہے, کوئی مین بن سکا کہ نہیں بنا؟ بوائے مین کہنے لگے اللہ کی تقدیر اس نے تم کو مین بنا دیا, بس اللہ کا شکر ہے. زندگی بھر یہ 150 والے مولانا کا ہاتھ یوں رہا. رزلٹ پہ بات کروں میں نے کہا میں موضوع سے ہٹتا نہیں. ہاں یہ بہت بڑی نعمت ہے. ایک بات بولوں گا آخر تک وہی کہوں تاکہ بات تشفی بخش ہمارے سامنے آ جائے. میں نے شروع ہی میں کہا تھا نہ جانے آج میں کیا بات کہنے والا ہوں, زبان خشک ہے, آواز رکتی جاتی ہے, بڑا حساس موضوع ہے, مجھے سمجھانا بھی ہے اور آپ کو رفیق بنانا ہے, رقیب نہیں بنانا ہے. امت کو چلانا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو علم رکھا, رزلٹ بتا رہا تھا میں کہ رزلٹ کیا آیا کہ زندگی بھر الحمدللہ ان کے ساتھ, ان کے بچوں کے ساتھ اس مولوی صاحب کا ہاتھ ید علیا رہا, ید سفلا نہیں رہا. یہ اللہ کی غیرت ہے. کیا یہ اللہ کی. تو آپ سے میری یہ گزارش ہے, میں رزلٹ پیش کر رہا تھا, آپ سے یہ گزارش ہے کہیں نہ کہیں کسی کونے میں عالم حافظ علم دین کی تحقیر چھپی ہے, اسی لیے اپنے بچوں کو ہم یہ علم نہیں ملا. مجھے معاف کرو, کیونکہ جس کی تعظیم ہو سب سے پہلے ہم لڑ مر کے 10 لاکھ کھلا کر رشوتیں دے دے کر وہ ڈگری اپنے بچوں کو دلا رہے, اور رزلٹ کیا آ رہا ہے وہ چھوڑ. لیکن عالم حافظ ہم اپنی اولاد کو کیوں نہیں بنا رہے, اپنے آپ سے سوال کریں. اب آپ کچھ نمونے دیکھو. جب بھی کوئی دنیا کی ڈگری حاصل کرتا ہے, کوئی انجینئر ہو, کیا ہوا, جب بھی کوئی دنیا کی ڈگری حاصل کرتا ہے یا تجارت کرتا ہے تو مقصد ہوتا ہے میں, میرے بچے, میری فیملی. ڈاکٹر صاحب کے بچے ادھر جانا, وہ بچوں, میں, میرے بچے, میری فیملی, میرا ایک پلاٹ, میرا ایک فلیٹ یا میرا ایک بنگلہ, ایک ڈسپینسری, اس سے پھر دوسری ڈسپینسری اور پھر تیسری ڈسپینسری.
انسان، یہ سوچ محدود اور اللہ کی عطا بھی محدود۔ ایک مولانا جب عالم بنتے ہیں اور حافظ بنتے ہیں اور قاری اور مفتی بنتے ہیں تو پھر ان کی سوچ کیا ہوتی ہے؟ وہ یہ سوچتے ہیں ہائے میری امت کا کیا ہو، ان کے بھی ماں باپ غریب ہے لیکن مولانا کیا سوچتے ہیں میری امت کا کیا ہوگا۔ اب فار ایگزامپل 27 سال کی عمر میں 94 میں آسٹریلیا گیا جماعت میں، مولانا یونس صاحب کے وقت 4 مہینے جماعت میں نے لگایا آسٹریلیا، وولونگونگ اور اسی طرح میلبرن، سڈنی وغیرہ کے اندر۔ اور کمال یہ تھا کہ وہاں مخلوط مجمع ہوتا ہے، کچھ وہاں فجی کے لوگ بھی رہتے ہیں اور ہندوستانی بھی رہتے ہیں، پاکستانی بھی رہتے ہیں، تو یہ اردو والے ہو گئے۔ فجی کے وہ لوگ جو غلام بنا کر لے جائے گئے انگریزوں کے زمانے میں یو پی بہار، اور پھر اس کے اندر عربی مجمع بھی ہوتا ہے، مصر کا، لبنان کا وغیرہ وغیرہ۔ اور وہاں جب بیان ہوتا تھا تو 2 منٹ میں اردو میں بولوں اور 2 منٹ عربی میں بولوں، اردو عربی اردو عربی اردو عربی، ایسا پہلی بار دیکھا انہوں نے، چھا گئے ہم۔ اس کے بعد انہوں نے کہا یہ وولونگونگ ہے اور یہاں پر تم کو آنا ہے اور مفتی صاحب تم کو یہاں 30,000 روپیہ 30 سال پہلے 30,000 روپیہ آپ کو پگار ملے گی، ایک کار ملے گی، آپ کی فیملی ہوگی، ہم ویزا دیں گے، آپ یہاں پر آ جاؤ، اس مسجد کے آپ ٹرسٹی رہیں گے، صدر، اور یہ مرکز ہے، اس مرکز کے امیر صاحب بھی آپ رہیں گے، اس لیے آپ آ جائیں۔ میں نے کہا نہیں، کہنے لگے 1 سال کے لیے آ جاؤ، میں نے کہا نہیں۔ تو پاکستانی جو ہمارے ڈرائیور تھے، حافظ لوگ، دوسرے لوگ 6 لاکھ روپیہ لے کے ہم نے ویزا حاصل کیا، 15 سال سے پاکستان کا منہ نہیں دیکھا، اور یہ رمضان میں دھوپ گرمی کے اندر ہم ٹیکسی چلا کر وہاں کے لال ہے اور ہم چند روپے کماتے ہیں، مفتی صاحب آپ یہاں پر یہ دعوت دے رہے ہیں، کیوں ٹھکرا رہے ہیں، یہ قبول کر لو۔ میرا ذہن بنانے لگے، میں نے کہا کیا ہوگا، زندگی بن جائے گی۔ میں نے کہا موت بننے کی گارنٹی دیتے ہو؟ 27 سال عمر کی، مدرسوں کی علم میں، مدرسوں کے ماحول میں ایک جذبہ بنتا ہے، وہ جذبہ ہی اصل قدر کے قابل ہے۔ میں نے کہا کیا دنیا آخرت بنے گی؟ اچھا ایک بات بتاؤ کہ ہندوستان کے قبر مٹی کی ہوتی ہے، آسٹریلیا کے قبر سونے کی ہوگی، یہ گارنٹی دیتے ہو کہ وہاں جا کے سب برابر ہو جائیں گے؟ پھر میں نے ان سے کہا کیوں نہیں آتے آپ؟ ہم نے حضرت جی کو خط لکھا ہے، مولانا انعام الحسن صاحب، مولانا عمر پالن، جو میں آیا واپس تو مسافہ ہوتا تھا صبح، مولانا عمر پالن نے جیسے ہی مسافہ کیا تو مولانا عمر صاحب بولنے لگے مولوی شاکر سنا کے؟ میں نے کہا ہاں، آپ کے بارے میں مشورہ ہو رہا ہے آپ کو وولونگونگ بھیجنے کا آسٹریلیا۔ میں نے کہا ہمارے بہت اچھے ساتھی، ان سے ہاتھ ملائیے، ان کو بڑھایا وہاں گئے، پونا آیا، مولانا یونس صاحب کا نائب بنا 13 سال۔ پھر اس کے بعد وہ جو سلطان وحید الدین تھا وولونگونگ میں، وہ وہاں کا ذمہ دار جس نے آفر دیا تھا، وہ سال کی جماعت پہ نکلا پاکستان، پھر اس کے بعد بنگلہ دیش، پھر اس کے بعد نظام الدین مرکز، پھر اس کے بعد بھوپال ہوتے ہوئے بمبئی سے پورا پونا کا سیدھا آیا۔ مولانا یونس صاحب کی نظریں سے نظریں بچا کر اس نے مجھے کہا آج بھی چاند سے چلو آسٹریلیا۔ کیا کہا؟ اب میں آپ کو مولانا لوگوں کا درد سناؤں کہ اس وقت فائنل جواب میرا کیا تھا۔ میں نے اس وقت جو کہا وہ یہ کہا میں کبھی بھی یہاں نہیں آؤں گا، ہندوستان کی عوام نے ہر مدرسے کے غریب بچوں کو، اس زمانے میں 4 آنا چندہ ہوتا تھا، 4 آنا 8 آنا 1 روپیہ چندہ دے کر اس لیے پڑھایا ہے کہ آئندہ چل کر یہ مولانا صاحب، یہ عالم کے حافظ مفتی صاحب آگے چل کر ہمارے دین کی حفاظت کریں گے، ہم کو دین سکھائیں گے اور ہمارے بچوں کے دین کی اور نسلوں کی حفاظت کریں گے۔ اگر انہوں نے ہم کو یہ سوچ کر لکھایا پڑھایا تھا ہم سب دنیا کمانے کے واسطے ان کے بھروسے کو نہیں توڑیں گے، ہم ان کے ساتھ وشواس گھات نہیں کریں گے، ہم ہندوستان ہی جائیں گے اور وہیں پر ہم پڑھیں گے پڑھائیں گے۔ رہ گئی دنیا تو اللہ جو یہاں دے سکتا ہے وہ وہاں بھی دے سکتا ہے۔ اور یقین جانو، اعتراف کر رہا 10 گنا زیادہ دنیا کرتی ہے۔ اللہ کی اپنی غیرت ہے۔ میں رزلٹ پہ بات کر رہا ہوں، کیا پایا کیا کھویا، کس نے کیا پایا اور کیا
کیا کھویا؟ دوستو ذرا سا اپنی سوچ کو بدلو، ذرا سا اپنی سوچ کو بدلو۔ مولانا ہمیشہ امت 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 سوچتے رہتے ہیں، اور پھر جب آتے ہیں اپنے علاقے میں تو امت سوچ کر وہ مکتب شروع کرتے ہیں، امامت کرتے ہیں، آپ کی نمازیں پڑھاتے ہیں اور آپ کے بچوں کو پڑھاتے ہیں۔ پھر ان میں سے ایک آدھ کی کیپیسٹی ہوتی ہے، پھر وہ 1 ایکڑ زمین، 4 گٹھا زمین، 5 گٹھا زمین، 10 گٹھا زمین، 1 ایکڑ زمین، 5 ایکڑ زمین، 10 ایکڑ زمین، 100 ایکڑ زمین، 100 ایکڑ زمین۔ ہمارے مفتی روشن صاحب نے کو نام 102 ایکڑ زمین، ایک مدرسے۔ یہاں ایک گنڈا پلاٹ خریدتے نام کے نام ہمارے ڈاکٹر صاحب، مولانا لوگوں کو ایکڑوں سے زمین کیوں ملتی ہے؟ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ نیت ہی میں خطرہ تو جھولی میں خطرہ، ہمارے کہاوت۔ جیسی نیت ویسے فیصلے اللہ نے۔ مولانا صرف میری فیملی کو نہیں سوچتے، مولانا ہمیشہ کڑی قصیدی سنتے ہیں، تانے سنتے ہیں، اور مولانا لوگوں کی اچھی نظریں برداشت کرتے ہیں، فطرے کسے جاتے ہیں، الزام لگایا جاتا ہے، لیکن ایک دھن ہے، اے اللہ جو پایا ہے اس مدرسوں سے پایا ہے، اس لیے امت کو چھوڑ کر ہم نہیں جا سکتے۔ امت قدر نہیں کرتی، کیا ہوا؟ گھر کا ذمہ دار ہوں میں۔ جیسے ہم اپنے گھروں میں اپنی بیوی کی کڑی کسیدی سنتے ہیں، بچوں کے نہ جانے کتنی بچوں کی تکلیفیں برداشت کرتے ہیں، لیکن بند ہے مٹھی تو لاکھ کی اور کھل گئی تو خاک کی۔ یہ طے ہے، یہ اپنے ہیں، چاہے جیسے ہو جینا مرنا ان کے ساتھ ہے۔ ایسے ہی مولانا کا معاملہ دینی شعبوں کے ساتھ ہے۔ اے اللہ جاؤں تو جاؤں کہاں؟ ہر جگہ کے کوے کالے ہی ہوتے ہیں، جہاں جاؤں گا یہی لوگ ملیں گے، مجھے تو تجھے دیکھ کر تیرے دین کا کام کرنا ہے، پھر یہ کریں گے۔ ایک مولانا جس کو یہ تانا ہے 100-150 روپے کما کر تو خود کیا کھاؤ گے، بچوں کو کیا کھلاؤ گے، آج وہ ایک مولانا مفتی رفیق صاحب، مفتی سعود صاحب اور ان کے پورے عملے کے ساتھ میں ایک ایسا مثالی نظام پیش کر رہے ہیں انجمن درد مندان کے ماتحت کہ ایک ایک گاؤں میں 700 جو مجھے معلوم زیادہ نہیں ہو سکتا ہے، 700 بیواؤں کو ڈبہ اسکیم میں سے لو اور دو۔ اور یہ بھی بہت اچھی بات ہے کہ ایسا نہیں ہے، دوسری تنظیمیں بھی ہندوستان میں کام کرتی ہے، یہ ممبر سازی کرو، 2 روپیہ 2 روپیہ سے تنظیمہ ہو جائے، 2 لاکھ روپیہ جمع ہوا ممبری سے، ہاں 50 مرتبہ 1 لاکھ مرتبہ پھر 1 لاکھ تمہارے اپنے پونا میں رکھو۔ وہ بھی نہیں، جو گاؤں ہے کہ وہی جمع کرے گی اور جمع کر کے وہیں پر بیواؤں غریبوں کو تقسیم۔ برکت آئے گی علم دین، بولا کر یہ برکت آئے گی علم دین۔ میری امت، ہاں بدلے میں کیا ملے گا؟ بدلے میں تانے، بدلے کے اندر فطرے، بدلے کے اندر بدگمانیاں، بدلے کے اندر حاسدین کا حسد، بدلے کے اندر چلنے والوں کی جرم، بدلے کے اندر سازشیوں کی سازشیں، بدلے کے اندر کورٹ کچہری، بدلے کے اندر جیل، نہ جانے کیا کیا ملے گا۔ لیکن پھر بھی میدان امتحان سے گھبرا کے ہٹ نہ جانا۔ میدان امتحان سے سب کو کہہ رہا ہوں، کام کرنے والے اسپیڈ بریکر سے تو آئیں گے، ارے آئیں گے کہ نہیں؟ ہاں راستے میں کھٹے زیادہ آ رہے ہیں، راستہ کم آ رہا ہے، جلدی چل رہے ہیں نا، تو میدان امتحان سے گھبرا کے ہٹ نہ جانا۔ ارے تکمیل زندگی ہے، چھوٹوں پہ چھوٹنا، میرے کام آ گئی آخرش، یہی کاوشیں یہی کوششیں، بڑھی اس قدر میری منزلیں کہ قدم کے خار نکل گئے، کانٹے نکال کے بیٹھتا تو منزل پر نہ پہنچ پاتا، میں چلتا رہا اور کانٹے چبھتے رہے، اگلے قدموں نے وہ کانٹے بھی سب نکال کے پھینک دیے، منزل پر پہنچ گئے۔ میرے کام آ گئی آخرش، یہی کاوشیں یہی کوششیں، بڑھی اس قدر میری منزلیں کہ قدم کے خار نکل گئے، مجھے سہل ہو گئی منزلیں، وہ ہوا کے رخ بھی بدل گئے، تیرا ہاتھ میں آ گیا تو چراغ راہ میں جل۔ ایسا نظام، ایک عالم، ایک مفتی، غریب ماں باپ کی اولاد ہیں ہم سب،
لیکن آج ایکڑوں پر مدرسے چل رہے، جہاں امت کا ایک ایک فرد آج روزانہ کے 500 روپے کمانے اور اپنے بھوکے بچوں کو کھلانے کی فکر میں پریشان ہے، وہاں ایک مولانا کے دسترخوان پر کہیں 50 بچے تینوں وقت کھا رہے ہیں، کہیں 500 بچے تینوں وقت کھا رہے ہیں، کہیں پر غریب ماں باپ کی اولاد مولانا غلام مستانوی کے عقل کو مدرسے میں ایک وقت میں 10,000 بچے کھانا کھا رہے ہیں۔ اللہ کی اپنی غیرت، رزلٹ دیکھو اور فیصلہ کرو۔ اے اللہ، میں تو ون وے چلاتا رہا، اس میں بھی کتنے ٹپک گئے، گل گئے، سڑ گئے، اور پورا ڈگری پوری حاصل نہ کر سکے۔ یہ مولانا ہے، کیا چھوڑا انہوں نے؟ یہ مولانا ہے، انہوں نے چھوڑا کیا؟ وہ قرآن و حدیث پڑھنے والے اس کی برکت سے حافظ بھی بنے، عالم بھی بنے، قاری بھی بنے، مفتی بھی بنے، منتظم بھی بنے، محتمم بھی بنے، اور پرچے سر بھی بنے، یعنی زمینوں کو خریدنے والے بھی بنے، اور زمینوں پر چندہ لاکر اتنی بڑی بڑی شاندار عمارتیں بنانے والے بنے، اور اپنے بچوں کو نہیں گھسیڑا، امت کے بچوں کو۔ یہ حیدرآباد میں ایک صاحب ہے، میں مدرسے میں گیا، 40-50 بچے تھے، بولے روزانہ 1,000 کرایہ اس جگہ کا دیتا ہوں، شیڈ میں نے مارا ہے۔ اچھا، کیا خصوصیت ہے آپ کے مدرسے کی؟ جتنی حیدرآباد میں مسلمان ماں بہنیں بھیک مانگتی ہیں، ان کے بچے یہاں پر جمع کرتے پڑھتے ہیں، بھکاروں کے بچے۔ کیا چھوڑا ہے مولانا لوگوں؟ امت کا کون سا شعبہ چھوڑا، کون سا پہلو چھوڑا؟ یہ وہی جن کو حقیر سمجھا گیا، مولانا بن رہے ہیں، مولانا بن رہے ہیں، خود کیا کھائیں گے، بچوں کو کیا کھلائیں گے؟ امت کے بچوں کو جمع کر کے کھلاتے بھی ہیں، اچھے سے اچھا پہناتے بھی ہیں، خدمت بھی کرتے ہیں، پڑھاتے بھی ہیں، دنیا بھی پڑھا رہے ہیں، دین بھی پڑھا رہے ہیں۔ آج میرے مدرسے کا بچہ عالم حافظ بن کر، دیہات کا رہنے والا عالم حافظ بن کر، وکیل بن کر پورا کورٹ پہ پریکٹس کر رہا ہے۔ عالم حافظ صاحب وکیل بن کر کورٹ پہ پریکٹس کر رہا ہے، اور آئی ٹی کے ذریعے پورا کی مختلف کمپنیوں میں 60,000 70,000 روپیہ کما رہے ہیں۔ یہ وہی قسم اس مولانا جن کو خاطر میں نہیں لایا جاتا کہ یہ خود کیا کھائیں گے اور بچوں کو کیا کھلائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا بنا، اور اب تو زمانہ نیا آیا، اب تو مدرسے کے ساتھ ساتھ میں کالجز، تو اب بھی اگر ہمارے باہر کے مسلمان مدرسوں میں نہ ڈالیں تو پھر کب ڈالیں گے؟ پھر کب ڈالیں گے؟ آج تو اسکول کالج مدرسہ سب ساتھ میں چل رہا ہے۔ یہ رزلٹ ہے بچے، وہ بچہ دونوں کو جو ایک کو اٹھا ادھر پرسن کرو، ویسٹ انڈیز میں بچہ ہے وہ تو کرے گا اس کا۔ تو دوستو، میں صاف دعوت دے رہا ہوں آج آپ، ایسا نہیں کہ ضمنی، میں نے خاص موضوع بنایا ہے آج اپنا، کہ آپ جتنے مسلمان ہیں کہ اپنے بچوں کو اور اپنی بچیوں کو مدرسے، لڑکیوں کے مدرسے میں اور لڑکوں کے مدرسے میں، مولانا رجب صاحب ہیں، شاہد علی بہار چلاتے ہیں، بولے اب اگر کوئی ہمارے پاس آتا ہے کہ ہم کو خالی دین کی تعلیم دلانا ہے، بچیوں کو دنیا کی تعلیم نہیں دلانا ہے، تو میں کہتا ہوں کہ دوسرا مدرسہ دیکھ لو، ہمارے یہاں تو اسکول اور دین کی تعلیم پراپر سے کامدہ دیکھ لو، یہاں کا بھی پرمیشن آ جائے۔ باطل یہ چاہتا ہے کہ ہم ان کی جڑوں کو کھوکھلا کریں، اس لیے باطل نے ایک نظام بنایا ہے کہ آپ کا مدرسہ رجسٹریشن ہے، ہاں کام چیریٹی کمشنر میں، اچھا وقف بورڈ، بہت اچھا۔ اب بیٹھ کر یہ پلان بنا رہا ہے باطل کہ یہ پوری امت کی جان مولانا، یہ ان کو سب فیڈ بیک دیتے ہیں، اس لیے مولانا بنانے کی فیکٹری ہی بند کر دو، حافظ بنانے کی فیکٹری بند کر دو۔ روزانہ سپریم کورٹ کی ججوں کی نگرانی میں 2.5 گھنٹہ بیٹھ کر یہ فکر ہوتی ہے کہ کس طرح وہ رجسٹریشن ایکٹ جس سے جا کر مدرسے جا کر اپنا منظوری لیتے ہیں، ہاں ہم حکومت کی منظوری سے چلا رہے ہیں چیریٹی کمشنر، وہ ایکٹ ہی ختم کر، ہم سے ذرا بلند تھے اوروں کے آشیاں، جنم اس کو کہتے ہیں، دیکھو ہم سے ذرا بلند تھے، ہمارا بھی آشیانہ تھا باغیچے میں، باغ میں، ان کا بھی آشیانہ تھا لیکن وہ ذرا بلند تھا، ہم سے ذرا بلند تھے اوروں کے آشیاں
ماجرا کیا. مارے ضرور کے ہم نے کچھ کر تو نہیں سکتے تو پاگل ہو گئے. ایسا چل کیا کرو ایسا کرو چڑھائی ختم کر دو. وہ ایکٹ وہ قانون جس سے ہم نے ان کو مدرسے رجسٹر کرانے کی اجازت دی تھی وہ ایکٹ ہی کو کل عمل کر دو. جیسے سنویدھان پڑھ کے اسی میں سے شکے نکال کر زمینیں بنا نشاف کر بیٹھے ہیں. اسی کو کاٹ یہ سوچ یہ فکر. اب ہمارے یہ علماء کرام یہ اساتذہ یہ آپ کے سامنے رزلٹ ہے. آپ کے دین کے تمام شعبے چلا کر پھر مدرسہ کالج لا کالج وہ فلانا کالج سارے کالجز چلا کر یہ اپنی ضرورتیں بھی پوری کر رہے ہیں شاندار طریقے. کل مولانا رجب نے کسی پہ جا کے زبردستی بٹھا دیا. 5-6 منٹ میں نے لڑکیوں میں بات کیا وہ اندر کی میں باہر یہ میں نماز کو میں نے کہا مولانا رجب بھی بڑے عجب ہے کہیں نہیں کہاں گئے تو نماز پڑھنے. مفتی رفیق صاحب اپنے فون پر لگے ہوئے تھے. میں نے کہا چلو اور 2 منٹ کچھ بات کر. تو پھر میں نے ان سے کہا اور وہ یہ کہا کہ امت کی بیٹیوں تمہارے ذہن میں یہ ہوگا کہ ہم کسی پینٹ شرٹ والے غیر عالم غیر حافظ سے نکاح کریں گی تو پانی پوری ملے گی فالودہ آئس کریم ملے گا اور ہم کو گاردنوں میں گھمایا جائے گا اور ہم کو بہت مزہ آئے گا اور پردے کی پابندی نہیں ہوگی. اپنی سوچ اور اپنے خیال کو بدل دو. جتنا لاڑ مولانا اور حافظ صاحب کی بیوی کا ہوتا ہے دینداروں کی بیوی کا ہوتا ہے اتنا لاڑ کسی کا نہیں. کسی مولانا کی کسی بیوی نے 3 حج کیے کسی نے 2 حج کیے کسی نے 10 حج کیے. مولانا صاحب حافظ صاحب دبئی آپ کو آنا ہے فیملی کے ساتھ میں 1 پیسہ خرچہ نہیں شرکت کرنا. کاہے کا احترام ہے علم میں بھی کاہے کا احترام علم میں بھی. سب سے زیادہ لاڑ کس کا سب سے آرام کی روٹی کس کی مولانا کی اور حافظ صاحب کی بیوی کی. کس وجہ سے علم دین کی برکت سے. لیکن شیطان یہ سکھاتا ہے کہ وہاں آزادی ملے گی اور یہاں کیا ملے گی کہ یہاں پابندی ملے گی. ارے مولانا کی جتنی آزادی ملے گی اور جتنا تمہیں سکون ملے گا اور اسی طرح جتنا آپ کو کھانے کو ملے گا اتنا باہر سوچ بھی نہیں سکتے. اور تھوڑی سی آزادی کے لیے اگر غیر مولانا غیر دیندار کو اگر آپ نے چن لیا تو پھر یاد رکھو آپ حفاظت کے قلعے میں سے نکل گئی تو پھر خود بھیڑی آپ کو نوچ لیں گے. میرے طائر قفس کو نہیں باغ سے رنجش میرے گھر میں آپ کو دانا تو یہ دام تک نہ پہنچے. سمجھ رہے ہیں آپ رزلٹ پہ غور کریں. شک کو یقین سے بدل دیں. اے اللہ میرے سامنے کے بچے میرے سامنے کے یہ قسمتوں سے غریبوں کی اولاد جن کے ماں باپ کو کھانا نصیب نہیں تھا آج علم دین کی برکت سے یہ مدرسوں کے ذمہ دار اور ہمارے کالجوں کے ذمہ دار اور ساری چیزوں کے ذمہ دار بن گئے ہیں. شان سے اللہ اچھا پہناتا بھی ہے کھلاتا بھی ہے. ان کے ذریعے ہمارے بچوں کو ان کے بچوں کو کھلاتا پڑھاتا ہے. اے اللہ میں کہاں پھنس گیا خالی اسکول کالج. میں نے بہت محدود سوچا مولانا نے نامحدود سوچا. ہماری فکر ان کی فکر میں ایک فرق بتاتا ہوں. ہم بھی فیوچر کے واسطے ہی سوچتے ہیں لیکن ہمارا فیوچر روٹی کپڑا اور مکان ہے. ہم کیا سوچتے ہیں روٹی اچھی ہو جائے گی اور کپڑا اچھا ہو جائے گا مکان اچھا مل جائے گا. اور مولانا کا جو علم ہے یہ نامحدود فیوچر دنیا بھی بناتا ہے آخرت میں. اصل وعدہ تو اس پر آخرت کا ہے. یہ جو مولانا کو آپ دیکھ رہے ہیں دنیا میں یہ تو اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ پورا کیا ہے. قرآن میں پیدا کیا ہے. ایمان لاؤ نہ لاؤ علم دین سیکھو نہ سیکھو یہ رزلٹ ہے دوستوں. اب آپ غور کیجیے کیا کھویا کیا پایا. اگر ہم بھی اپنے بچوں کو دین سکھانے کو ڈالیں جبکہ یہ بھی احساس ہے مجھے پہلے حافظ عالم بنانے والوں کو جو آج مل گیا والسابقون الاولون من المہاجرین. اب کیوں کہ اب اسکول کالج مدرسے میں گھس گئے
اسکول کالج کا ہم گئے تو دونوں تعلیم ملے گی. اس پر بھی تو آؤ کم سے کم, اتنا اجر نہیں ملے گا لیکن جتنا بولا گیا ہے حدیثوں میں اتنا تو ملے گا. تو میں کہہ رہا تھا آپ کو کہ ہمارے یہ مولانا لوگ اتنی محنت کر کے جو اسکول کالج کو مدرسوں میں لا رہے ہیں وہ بھی ایمان کی حفاظت کے لیے لا رہے ہیں. آپ اس کے لوڈ کا اندازہ نہیں کر سکتے. ایک ٹیچر سے پڑھاتا ہے, پکڑ پاتا ہے. ایک لوگ پہلے ہی مرے ہوئے تھے بیچارے, پہلے ہی بوجھوں تک دبے ہوئے تھے مدرسوں کی اور تعلیم کی, اور ان پر پھر مستقل اسکول سے کالجز تک کا بوجھ جب ڈال دیا گیا تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ ان کا ٹینشن کتنا بڑھ گیا. پھر بھی کرنے تیار. کاہے کی برکت سے بولو, علم دین. اس کی برکت سے, علم دین کی برکت سے. آپ کو آج سنا مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا مقولہ سنا میں نے کئی مرتبہ. فرماتے تھے جو مولانا لوگ دیوبند میں ادھر ادھر جو کورس پڑھتے ہیں 16 قرون کا, اگر اس مولانا کو اٹھا کر ہندوستان کی وزارت کی کرسی پر بٹھا دو تو پورا ملک چلا کے بتا سکتا. یہ کیپیسٹی ہوتی اسکول کالج چلانا تو ہمارے بھائی آتا ہے. وہ پہلے ایک آدھ کہیں نہیں چلتا تھا نا اسکول کالج, اس میں اس کو ڈال دیتے, اب وہ بھی بند ہو گیا. اس لیے بچے مدرسوں میں کم ہو گئے. آپ تو یہ کریں جتنے ٹوٹل کو ڈالوں گا, جتنے بچے ٹوٹل ڈالوں گا. ہاں کالج کے مدرسے بھی مل رہا ہے, اسکول بھی مدرسے کے اندر ہے, اور پھر ہے دین کی تعلیم تو ہے, اور وہ بھی کھلا پلا کے. واہ بھائی واہ. تو ارادہ کرتے ہیں انشاءاللہ ہم یقین پیدا کریں گے. خوب کھلا رہا ہے, ارے کھلا رہے کہ نہیں کھلا, آپ لوگ ہنسے نہیں, اس میں تھوڑا سا آزاد. اگر مفتی شبیر صاحب کے ساتھ تھا تو مولانا نصیر غازی صاحب سے انہوں نے یہ واقعہ سنایا تھا. وہ مولانا لوگ ایک شخص نے کہا وہ مولانا ہمیشہ موٹے توڑتے رہتے تھے, دال چاول نہیں کھایا کرو. تو مولانا بولے بھائی آپ کو جو ملتا ہے وہ کھاتے ہیں, امت بڑا ہلا دی تو بڑا کھاتے ہیں. ٹھیک ہے کھائیں گے, کل تمہاری دعوت پکی دال چاول. بیوی سے کہا بڑے مولانا آ رہے ہیں, دال چاول پکا. وہ دو ان کے بولے کب آئیں گے, دوپہر میں آئے. تو مولانا بولو بیوی نے کیا بنایا, بولا. وہ جب سامنے آیا اس نے بولا مولانا اس کو دیکھ رہے, تم نے تو دال چاول کی بات کیا تھا, تمہارے نصیب میں یہ سے مولانا بتاؤ. بیوی کو کچھ ایسا کیوں کیا, میری نافرمانی کیوں کی, دال چاول کھلانے کا تھا. تم جیسے بیوقوف, تم اپنے آپ مجھے اپنے جیسا بیوقوف سمجھتے ہو. ایک مولانا اتنے بڑے پہلی مرتبہ میرے دسترخوان پہ آ رہے تھے, میرے لیے شرط کی بات ہے کہ ان کو دال چاول کھلاؤ, اس نے مجھے تو بہت کھلایا. میں نے مولانا تمہارے نصیب. اب مجھے کسی نے پوچھا کہ صاحب یہ بتاؤ مولانا لوگ صبح ہوگا, دوپہر ہوگا, شام ہوگا, انڈیا میں ہوگا, امریکہ میں ہوگا, ہوگا یہ ہوگا کیوں. میں نے کہا بات یہ ہے کہ ان کو سزا ہی یہ ملتی تھی, دیر کیا دیر سے کلاس میں آیا بند ہوا, سب خیال نے کیا بند ہوا, اور اسی طریقے پر کیا ہوا کہ مستی کیا بند ہوا. ہر بات اس کو برا بنایا گیا. بیچارے مرغے کو رہنا, مرغے نے کہا من تشبہ بقوم فہو منہم, جو جس جیسا جس قول کی شباہت اختیار کرے گا وہ انہیں میں کا ہے. اب تو میرا ہے, میں تیرا ہوں, ہم دونوں دوست. اب تو جدھر مولانا صاحب, حافظ صاحب, قاری صاحب, جدھر ہم ادھر. آخر دعوانا الحمدللہ.